الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ سورہ مدثر، آج کا سبق۔ اس کا خلاصہ کہ قیامت کو شفاعت کا ذکر، اور دوسرا وہ لوگ کہ جو نصیحت کو نہیں سنتے، نصیحت سے بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جی، فما بس نہیں، تنفعہم فائدہ دے گی ان کو، یعنی کفار کو یا نافرمانوں کو، شفاعت سفارش یا شفاعت، الشافعین سفارش کرنے والوں کی، فما تنفعہم شفاعت الشافعین بس نہیں، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو فائدہ دے گی۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ قیامت کے دن اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ یہ جو غلط تصور اور سوچ اور فکر پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ جی ہم امت محمدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو ہماری سفارش کر دیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اب دنیا میں جو مرضی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش ضرور کریں گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہر کسی کی نہیں کریں گے، کیونکہ سفارش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن کے ساتھ، اپنی اجازت کے ساتھ خاص کر لیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، تو اسی کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ سوچ اور فکر، یہ ایسی سوچ اور فکر ہے کہ نیکی سے دور بھاگنے کی، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی، کہ جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، یہ زندگی گزارو، تو پھر آگے تو ہماری سفارش ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جو غلط سوچ ہے کہ جس پر بندہ اعمال کو چھوڑ دیتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ میرا چھٹکارا ہو جائے گا، میں تو بچ جاؤں گا۔ فما پس کیا ہے، لہم ان کے لیے، یعنی نافرمانوں کے لیے، ان تذکرہ نصیحت سے، معرضین منہ موڑنے والے ہیں۔ فما لہم ان التذکرۃ معرضین ان کو کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، یہ نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں، بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، نصیحت اچھی نہیں لگتی، طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، یعنی بھاگ جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ اور بھاگنا، منہ موڑ لینا صرف یہی نہیں کہ نصیحت کو چھوڑ دینا، بھاگ جانا، سننا ہی نہ، بلکہ یہ بھی ایک اعراض کی شکل ہے کہ نصیحت تو سنی جائے لیکن اس کے اندر دلچسپی نہ ہو، بندے کا انٹرسٹ لوز ہو جائے، وہاں پہ سستی ہو، کاہلی ہو کہ نصیحت کی بات تو سن رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، تو یہ بھی اعراض کی ایک شکل ہے۔ کأنہم بے شک وہ جو اعراض کرنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، کأنہم بے شک وہ، حمر گدے، مستنفرہ بدکے ہوئے یا بدکنے والے، فرت بھاگتے ہیں، من قسورہ شیر سے، کأنہم حمر مستنفرہ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدے ہیں جیسے شیر سے بھاگے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستنفرہ کہتے ہیں کہ نفرت کے ساتھ بھاگنا، تو ان لوگوں کو جو نصیحت سے بھاگتے ہیں، نصیحت کی بات پسند نہیں کرتے، تو ان کو گدے شمار کیا ہے، گدوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ اس طرح بھاگتے ہیں کہ جیسے شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، یعنی نصیحت سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیر سے، جیسے جنگلوں میں جانور جب شیر سے بھاگتے ہیں تو کیا ان کا انداز ہوتا ہے، کس طرح وہ پورے زور کے ساتھ بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کو چھوڑتے ہیں ان کو گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے
کیونکہ کسی کو احمق، بے وقوف، نہ سمجھ، ناعقل کہنا ہو تو اس کو گدھے سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ تم تو گدھے ہو، ٹھیک ہے۔ کسی کی بہادری، شجاعت کا ذکر کرنا ہو تو اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دیتے، تم شیر جیسے ہو، یعنی تمہاری بہادری اور شجاعت شیر جیسی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو نصیحت کو پسند نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں، ان کو بے وقوف اور احمق قرار دیا ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بھاگ کر کسی کا نقصان نہیں ہے، اس میں اپنا ہی نقصان ہے کہ نصیحت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ یرید، وہ ارادہ رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں، کلو، ہر، امرئن، انسان یا آدمی، منہم، ان میں سے، کفار مکہ سے یا نافرمانوں سے، کہ این یؤتا، کہ وہ دیا جائے، صحفاً، صحیفہ، منشرہ، کھلا، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے یا چاہتا ہے کہ وہ ایک کھلا صحیفہ دیا جائے۔ یعنی کفار مکہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی ایک سوچ تھی کہ ہمیں کوئی کھلا صحیفہ مل جائے یا کھلی ایسی چٹھی مل جائے کہ جس پہ لکھا ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، آپ پہ ایمان لے آؤ۔ تو اس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سردار ہیں، اس وجہ سے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بھی چٹھی آئے گی تو ہم بات کو مانیں گے، جو ہمارے سامنے بات کرتا ہے یا ہمیں سمجھاتا ہے، دین کی بات بتاتا ہے، وہ ہم سے کمزور ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نصیحت یا چٹھی آئے گی تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، پھر ہم اقرار کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو چٹھی بھیجے، اس کے پاس وحی آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو چن لیتا ہے، جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں اللہ انہی کو نبی بناتا ہے، انہی کا انتخاب کرتا ہے، اللہ ان کو چن لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ہر کسی کے پاس چٹھی آئے پھر ہی میں بات کو مانوں گا، میرے پاس دلیل آئے الگ سے پھر ہی میں بات کو مانوں گا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا یہ قانون اور قاعدہ نہیں ہے۔ بلکہ لا یخافون، نہیں وہ ڈرتے، الآخرہ، آخرت سے، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ فقط ان کا انکار کی وجہ یہی ہے کہ چٹھی نہیں آئی تو اس لیے ہم نے بات کو نہیں مانا، بلکہ اصل میں ساتھ وہ آخرت پر انکار کرتے تھے، اس کا یقین نہیں تھا کہ آخرت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، اس پہ یقین رکھنے والے نہیں تھے، اس سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ بھی ایک انکار کی ان کی وجہ تھی۔ جو بندہ دین سے بھاگتا ہے یا انکار کرتا ہے تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو، بے شک یہ تذکرہ، نصیحت ہے، یعنی یہ ساری باتیں، کلا انہو تذکرہ، یہ نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ فمن، پس جو، شاء، چاہے، ذکر، وہ اس کو یاد کرے یا اس کو حاصل کر لے۔ فمن شاء ذکر، پس جو چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون، وما، اور نہیں، یذکرون، یاد رکھتے یا نصیحت حاصل کرتے، الا، سوائے، ان یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جس کو اللہ چاہے۔ اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے چاہا اسی نے نصیحت حاصل کی، جس کے بارے میں نہیں چاہا وہ گمراہ ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی کا بھی، برائی کا بھی۔ اب یہ اپنے اختیار میں ہے بندے کے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، کس پہ چلتا ہے۔ مثال کے طور، اذان ہوتی ہے، کچھ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، کچھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ان کو زبردستی لایا گیا، یا جو بیٹھے رہے ان کو زبردستی روک دیا گیا کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ رشوت ہے، سود ہے، جو کھانے والے ہیں ان کو زبردستی نہیں کھلایا جاتا، جو بچتے ہیں ان کو زبردستی نہیں اس سے روکا جاتا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو واضح کر دیا ہے۔ اب جو جیسا راستہ اختیار کرے گا اللہ اسی پہ اس کو لگا دیں گے۔ پھر بندے کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار اس کو دے دیا، تو جو اللہ جس کے بارے میں چاہیں گے اللہ اس کو نصیحت دیں گے، یعنی وہ نصیحت کو حاصل کر لے گا۔
ہوا اہل، وہی لائق ہے، التقوی کہ ڈرا جائے اس سے، وہ اہل اور وہی اہل ہے، مغفرہ بخشش، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ذات یعنی اللہ کی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی سے بخشش مانگی جائے، یعنی اللہ کی ذات سے ہی ڈرنا چاہیے اور اسی سے ہی بخشش مانگنی چاہیے۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جو ڈرنے کے یعنی لائق ذات، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بندہ دوسرے سے ڈرے، دوسرے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے، یا کسی بھی حوالے سے دوسروں سے اپنی توقعات اور اپنی دعائیں اور التجائیں ان کے سامنے رکھے، نہیں، بلکہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرے اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی صرف اللہ ہی سے مانگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔